اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سے آج ہم سبق 11 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے، اور الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آج اس کے بعد ہم ہاف پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا ہاف کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے، باقی آدھا کورس رہ گیا ہے۔ جیسے شروع میں جب ہم چلتے ہیں چڑھتے ہیں تو چڑھائی پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب ہم بیچ میں پہنچ جاتے ہیں تو واپس اترنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ لوگ بہت یعنی کہ ہاف میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت جلد آپ لوگوں کا ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل ماضی کے کچھ اور آج ٹیبل سیکھیں گے۔ آج ہم 16 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں 2000 کے قریب آئے ہیں تقریباً۔ الحمدللہ آج کے سبق کے ختم ہونے تک آپ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ الحمدللہ دیکھیں آپ لوگ 30,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ آپ کی بیٹری بتا رہی ہے کہ ہم 30,000 سے بھی کراس کر چکے ہیں، اور ہم نے 41,000 جو ہے سیکھنے ہیں، اور بہت جلد ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص اس کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے، یعنی کہ مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی نام ہی اتنا ماشاءاللہ پیارا ہے، یعنی جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا نا اور اس پر ایمان لائے، اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ آج تک ہم اس کو رٹا رٹائے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں گئے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو بہت اچھے سے پڑھیں گے، اور آپ کے ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، غیر مسلم، معبود کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین صورت ہے۔ سورہ اخلاص آپ پڑھ کے بتاؤ کہ یہ ہے جو معبود کی کیا ہے پہچان، معبود کیسا ہونا چاہیے، معبود میں کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے، وہ سورہ اخلاص میں آج ہم پڑھیں گے۔ اہمیت کیا ہے سورت کی؟ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر اس کو قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ ایک دفعہ پڑھو گے تو سمجھ لو آپ نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا، یعنی 3 دفعہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا آپ کو۔ اس میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے، یعنی اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا، 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کا برابر ہوگی۔ اور اس کو پھر ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتے تھے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ سورہ اخلاص اس کا بہترین جواب۔ سورہ اخلاص کی ہم پہلے تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، سورت بھی شروع ہوتی ہے نا قل هو اللہ احد، اس طرح دوسری بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں، یا اور بھی دعا ہوتی ہے جیسے قل رب زدنی علما، کہ کہہ دیجئے. تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے آپ. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اس کا ایک فعل ہے، اس کا یہ ہے اس کا کالا، ایک فعل ہے کالا، اس نے کہا. ٹھیک ہے، اس کا جیسے ہم نے پڑھا فعلا پڑھا اس نے کیا، جعلا پڑھا اس نے بنایا، اسی طریقے سے یہ کالا ہے، اسی پیٹرن پہ کالا اس نے کہا. ٹھیک ہے، تو اب کالا سے یہ ایک ورب ہے اور اسی کا یہ کل جو ہے اسی کا ہے یہ حکم ورد ہے گزارش کرنا یا کسی کو کہہ دینا. تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کل کہہ دیجئے. یہ قرآن میں 530 بار یہ لفظ آیا ہے. اور کالا اس کی جمع کیا ہوگی؟ کالو. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. اب یہاں پر ایک فعل ہے کالا اور اسی میں سے نکلا کل اور اسی کی جمع کالو. اب یہ دیکھو، یہ ایک لفظ بھی اگر ہم سیکھ جائیں، کالا واحد ہے اور کالو اس کی جمع ہے، یہی اگر ہم سیکھ جائیں تو یہ دیکھیں 530 بار کالا کا لفظ آیا ہے اور 332 بار کالو کا لفظ آیا. تو دونوں ملا کے تقریباً 900 کے قریب، یعنی کہ اس سے زیادہ یہ ہم لفظ سیکھ جائیں گے. قرآن پاک میں اتنی دفعہ یہ لفظ آیا. ٹھیک ہے، اس لیے مشکل نہیں ہے. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، اور اسی سے نکلا کل کہہ دیجئے. ہوا وہ پڑھا نا آپ نے، ہوا وہ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ. قل هو اللہ، قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. احد، احد کا مطلب ہے ایک، اکیلا. 74 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے. ایک کے معنی میں یہ صرف لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی احد جو ہے اکیلا واحد، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور نام اکثر رکھ لیتے ہیں نا بچوں کے، عبد الاحد، وہ پھر عبد الاحد بن جاتا ہے، یعنی کہ احد کا لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسباق میں دیکھیں گے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ رٹا ہوا جملہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب کیسے ایک ہے، کن معنوں میں ایک ہے، اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، یعنی وہ اس کی ایک ہی ذات ہے، اللہ ایک ہی ہے. اس کا وہ اپنی ذات میں تنہا ایک یکتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کچھ نہیں، سوائے ایک اللہ اکیلا. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے مانگنا، یہ سب جو ہے اللہ کی جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا سب غلط ہے. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کا نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے اور صفات میں اکیلا، صفات میں بھی یکتا، یعنی اس جیسا اللہ سن سکتا ہے ایسا کوئی نہیں سن سکتا. اللہ اس وقت ہر کسی کو سن سکتا ہے، اللہ اس وقت ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، اللہ اس وقت ہر کسی کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ کی صفات صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے حقوق میں اللہ اکیلا ہے، صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ ہی کا یہ حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے. یعنی
اس کے علاوہ اور کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو یہ والا حق دیں. یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. اختیارات میں اللہ اکیلا، جو اختیارات بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، قانون سازی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا اور ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ اختیارات صرف اللہ ہی کو ہے، اور کوئی انسان اختیارات اپنے نہیں چلا سکتا. ہاں، قرآن کے اختیارات کو اپلائی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. خود سے کوئی اس کا اپنا اختیار نہیں ہے تو کسی کو حلال کرے کسی کو حرام کرے. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق. اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، ان سب میں تجھے ایک مانوں، میں کسی اور کے پاس نہ جاؤں، میں کسی اور کو یہ صفت نہ ہو. کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے. اور اپنا احتساب کریں کہ کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی یا کتنی مرتبہ میں نے شیطان کی مانی. ہے نا، ہم کہتے تو ہیں اللہ ایک ہے، لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اپنے عملوں سے ہم شیطان کی مان رہے ہیں. شیطان ہمیں دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، ہم اس کی مان رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں سے اولاد مانگ رہے ہیں، لوگوں سے رزق مانگ رہے ہیں. تو یہ ساری صفت تو اللہ کی ہے. تو اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے نفس کی مانی یا شیطان کی پیروی کی. تو اس میں پلان بنانا ہے، اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنانا ہے. اور ہمیں ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہر چیز ہمیں پتا ہے کہ اب دیکھیں، اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں، رات کو چلے جاؤ کسی کے پاس مانگنے، تو آپ کو دے گا، چار باتیں سنائے گا، تم نے نیند خراب کر دی، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. اور اللہ سے ذرا مانگ کے دیکھو رات میں، اللہ سے کسی بھی ٹائم پہ آپ لوگ مانگ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے. اور دنیا میں آپ کسی سے مانگو گے نا، کوئی ایک دفعہ مدد کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ کہے گا بھائی جاؤ، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تم سب کا. لیکن اللہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، سننے والا، جاننے والا، ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. ہم اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھیں، بیان کریں، وہ پوری کرنے والا ہے. کسی کے تھرو کرے گا لیکن وہی پوری کرنے والا ہے. ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور ہمیں یہ بات دوسروں کو بھی بتانی ہے، تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. قل ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. الحمدللہ. اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب پتا ہے؟ ہمیں بے نیاز کا مطلب ہی نہیں پتا، رٹا ہوا ہے ہمیں. کیا مطلب ہے بے نیاز کا؟ کسی کو آتا ہے؟ کسی کی ضرورت نہ ہو. بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے. اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. الصمد کا لفظ ایک ہی بار قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ الصمد. ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ اکیلا یکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی، وہ نیند کا محتاج نہیں ہے. اور اگر ہم نیند نہ کریں، ایک رات ہی نیند نہ کریں، تو ہم کیسے ہم گر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیسے ہم فریش ہی نہیں ہوتے، ہمیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. لیکن اللہ بے نیاز، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو تھکن نہیں ہوتی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب کو اس کی ضرورت ہے.
ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضروریات جس طرح تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے آئندہ بھی ایسے پورا کر, سب لوگوں کی ضروریات کو پورا کر. تصور کیجئے اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اس وقت. تو اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, اللہ الصمد, اللہ الصمد, ماشاء اللہ جزاک اللہ. اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. لم کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ لم کا مطلب نہیں. نہیں کس معنی میں؟ ماضی میں, ڈیڈ ناٹ, نہ اس نے کسی کو جنا. ٹھیک ہے. اور لن کا ہم نے پڑھا تھا ول ناٹ, فیوچر میں, ول ناٹ فیوچر میں یعنی, اور لم جو ہے یہ ڈیڈ ناٹ ماضی میں. لم یلد, وا کا مطلب ہے اور, وا اور لم کا مطلب ہے نہیں, نہ. ٹھیک ہے. یلد اس نے جنا, یلد کا مطلب جو ہے اس کا ہم دیتے ہیں اس نے جنا خالی, لیکن لم جب لگ جائے گا تو یہ نیگیٹو بن جائے گا, نہیں اس نے جنا. لم یلد نہیں اس نے جنا. جیسے یلد جو ہے لفظ اس میں جو مین ہے لام, یا لام دال, اس طرح کے ورڈ دیکھیں اسی پیٹرن پہ, اسی روٹ ورڈ کے ساتھ, والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, میلاد, یعنی یہ چیزیں اسی کے ساتھ ہی ہے کہ ملتی جلتی. ولم یولد, وا کا مطلب آتا ہے آپ کو, لم کا مطلب نہیں, نہ ہی, یولد جنا گیا. یہ یولد جو ہے یہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے. مجہول کہتے ہیں پیسیو وائس. جیسے یلد اس میں فاعل ہوتا ہے اس نے جنا, یلد کیا ہے اس نے جنا, لیکن یولد وہ جنا گیا, اس میں فاعل نہیں ہوتا, وہ جنا گیا. کس نے جنا یہ اس میں نہیں. تو ولم یولد, اور نہ ہی وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. یلد کا لفظ جو ہے ایکٹیو وائس ہے, اس نے جنا, اور یولد کا پیسیو وائس ہے وہ جنا گیا. اسباب دیکھتے ہیں. یعنی لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد. اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان کی ضرورت ہے. انسان جب تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام جاری رکھتے ہیں. یعنی اولاد انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے, اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو اسی لیے اولاد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. انسان ہے جو محتاج ہے اولاد کا, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نا. کچھ لوگ ہیں کرسچن لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یکتا ہے. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے. ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کس چیز کی. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ یکتا ہے, وہ ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا, حقوق میں اکیلا, اختیارات میں اکیلا, وہ ہر چیز میں اکیلا ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, وہ کسی کا باپ نہیں ہے. تو
اس کنسپٹ کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے، ہمیں غیر مسلموں تک پہنچانی ہے یہ بات، ان کو اس صورت کی خوبصورتی بتانی ہے، ان کو اس صورت کی تبلیغ کرنی ہے، ہم لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ لوگ اپنے سرکل میں، اپنے فرینڈز میں جو ہیں، آپ نے اس تک یہ بات پہنچانی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ چل چکی اور آپ کا اوپر یہ اب ڈن ہو گیا کہ آپ کو اس بات کو غیر مسلموں تک پہنچانا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے نہیں جنا گیا۔ چلیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ماشاءاللہ۔ اگلی آیت، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، ٹھیک ہے۔ ولم یکن، اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، کتنے؟ تین ہے، تین لفظ ہیں، تین ٹکڑے، وا لم یکن۔ وا کا مطلب ہے اور لم کا مطلب ہے نہیں، یکن کا مطلب ہے۔ یہ والا جو ورڈ ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اگلے لیول پہ یہ آئے گا، کن ہے ان کی اس کا مطلب۔ یہ 31 بار قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔ لاہو، اس کا یا اس کے لیے، ہم نے اس کا کیا ٹیبل سیکھا تھا؟ لاہو، اس کا، اور نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا کیا مراد ہے؟ اللہ، یا نہیں ہے اس کے لیے کفون۔ کفون کا مطلب ہوتا ہے ہمسر یا برابری کا، یعنی اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں ہم ہوتے ہیں کہ کوئی امیر ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو دوسرا بھی اس کے برابر ہوگا، اس جیسا ہوگا۔ بنگلہ ہے، کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو کسی دوسرے کے پاس بھی 2 گاڑیاں ہوگی، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو دوسرا بھی پیسے والا ہوگا، یعنی برابری کا دنیا میں تو یہ ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کفون کا ہم برابری سے کفون کا لفظ یاد کرنے کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو شادیاں جب کرتے ہیں لڑکی لڑکے کی تو ہم برابری کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان ایکول ہو، برابر ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک خاندان بہت ہائی فائی ہے، بہت امیر ہے اور دوسرا جو ہے اس کے لیول کا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ شادیاں جو ہے کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر برابری کا ہوگا، خاندان برابر کا ہوگا تو شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، نہیں تو ان کے آپس میں ان کا میچ ہی نہیں ہوتا، ان کے مائنڈ میچ نہیں ہوتے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے انوائرمنٹ ہے، ان کا طور طریقے جو ہیں وہ ان کے میچ نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں، پھر علیحدگیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کفن کا مطلب ہے، کفون کا مطلب ہے برابری۔ تو اس سے آپ کو بھی یاد، جب آپ یہ سورت پڑھو گے تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا، اس سامنے یاد آ جائے گا کفون کا مطلب کیا تھا۔ یہ یاد رکھنے کے لیے یہ ایگزامپل ہم نے رکھی ہے۔ احد، اب احد کا ہم نے پہلے مطلب کیا پڑھا؟ اکیلا، واحد، ایک۔ اب اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، احد کے 2 مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب ہم نے پڑھا احد، اکیلا۔ اب یہ جو ہے کوئی، یہ ہے نیگیٹو میننگ، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تو یہاں پر احد نیگیٹو میننگ میں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، ایک، احد ایک، احد کا مطلب پڑا ایک، صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں ہے، یہ منفی میں، کوئی کا لفظ ہے منفی میں، یعنی کہ آپ کو احد کے 2 معنی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا معنی ہے ایک، اکیلا، جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے احد، کوئی، یعنی نیگیٹو میننگ میں، نہیں کے میننگ میں آتا ہے۔ اس میں ہم اللہ کی عظمت محسوس کریں،
کہ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ایسی عظمت کہ دور دور تک بھی کچھ نظر نہ آئے. اللہ تعالی کی عظمت ایسی ہے، وہ ذات میں اکیلا، وہ صفات میں اکیلا، حقوق میں اکیلا اور اختیارات میں اکیلا، سب میں وہ اکیلا ہے. کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ حقوق میں ہے، نہ اختیارات میں. چاروں چیزوں میں اللہ اکیلا ہے. اور یہ چار چیزیں ہیں اس صورت میں جو اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، جو اللہ کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، معبود میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. کچھ لوگ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں ذرا، کیا یہ چار خصوصیات آپ کے معبود میں ہیں؟ اگر تو یہ چار خصوصیات آپ کے معبود میں ہیں تو پھر ہمیں بتائیں. دیکھیں یہ چار خصوصیت کسی معبود میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. سوچئے آپ، کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتی ہوں، یا کسی اور سے امید ہے، یا کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ نہیں، زبان سے تو کہتے ہیں نہیں، لیکن عملاً ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں صرف اللہ ہی ایک ہے. تو ہمیں یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا پوائنٹ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کو سوا ہم کسی اور کی بات بھی مانتے ہیں. اور اللہ سے ہم دعا کریں گے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر. اور اللہ ہی پورا کرنے والا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اس کو سورہ اخلاص اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ، اس کو بار بار پڑھیں. اس کو بار بار پڑھنے سے ایک تو ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور واقعہ بتاتی ہوں آپ کو. ایک صحابی اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ان کو کہ یہ ایک شخص ہے جو اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی سورت بار بار ہر نماز کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ نہیں 3 بار تو کم سے کم ضرور پڑھے نا. کم از کم ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر تو ہمیں ملے نا اجر. ٹھیک ہے. جیسے ہم کسی سے جب پہلی بار ملتے ہیں، نا تو متاثر ہوتے ہیں اس سے. تو ہمیں اس سے ہمیں متاثر ہونا ہے. اس کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ معاف کرنے والا ہے، ضرورت پوری کرنے والا ہے، محبت سے خیال رکھنے والا ہے. آپ پتا سب کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہے 99 نام ہے اللہ کے، جس کو صفاتی نام کہتے ہیں. اللہ کا اپنا نام جو ہے نا وہ اللہ ہے، اور صفاتی نام اللہ کے 99 ہے. اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی، گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا، پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اور ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے پلان بنائیے کہ ہم نے آگے پہنچانی ہے، یہ بات دوسروں کو بتانا ہے، تبلیغ کرنی ہے. الحمدللہ ہمارا گرامر کا پارٹ، اس کا قرآن کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم گرامر کا پارٹ پڑھیں گے.
اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کے بعد آج کی یہ بڑا کلاس کے بعد آپ لوگوں کی جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ ہمارا ریویژن کی کلاس ہوگی. ہم نے آج تک پورے مہینے میں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے 1 سے لے کے 11 تک کی ساری ہم ریویژن کریں گے, قرآن پارٹ کی بھی اور گرامر پارٹ کی بھی. پھر ہم انشاءاللہ اس کی اگلی کلاس میں اس کا کوئز ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم چلتے ہیں اپنے گرامر کے پورشن کی طرف. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے 11 لیسن کا پارٹ بھی پڑھیں گے ہم. فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم جو فعل پڑھیں گے ضربہ, سمعہ, عالمہ اور عاملہ. گرامر ہم ہمیشہ TPI کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو میرے ساتھ دہرائیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ماشاءاللہ. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ چلیے آپ میں سے کوئی مجھے اسم کی تعریف بتائے گا. آپ بتائیں بیٹا. عروج, اسم کی کیا تعریف پڑھی تھی ہم نے؟ تو اسم کی آپ کو پہچان ہو گئی ہے. فعل ہے جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں, فعل کی کیا تعریف ہے آپ سے آپ بتائیں گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کو تو آتا ہے. فعل وہ ہے جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. اور آج کل ہم یہ فعل ہی پڑھ رہے ہیں اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں. حرف کیا تھا؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. چلیے اب دیکھیے یہ سلائیڈز, یہ ہم نے اسم کو پہلے ضمیر کے ساتھ ملایا. جیسے کتاب, کتابوں کو ہم نے جب ملایا تھا اسم کے ضمیر کے ساتھ بن گیا تھا کتاب ہو. کیا مطلب تھا؟ اس کی کتاب. پھر ہم نے بنایا کتاب ہم, ان سب کی کتاب. پھر کتاب کا, آپ کی کتاب. اب اس میں آپ کی یعنی یو, اس میں جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی کتاب ہے. کتابی, میری کتاب. انگلش کا ورڈ اس میں یوز ہوتا ہے مائن, میری, یعنی میری ملکیت. کتابکم, آپ سب کی کتاب. تو یور, آپ سب کی کتاب. اور کتابنا, ہم سب کی کتاب, ہماری کتاب. اس کے بعد پھر ہم نے حرف کو ضمیر کے ساتھ جوڑا. پہلے ہم نے اسم کو ضمیر کے ساتھ جوڑا, پھر ہم نے حرف کو ضمیر کے ساتھ جوڑا. من ہوں, من ہوں, من کا, منی, من کو, منا. اب دیکھیں اس میں من کا یو اور منی می, میں. ٹھیک ہے, منی مجھے یعنی مجھ سے, اپنی, میری. من کم یوال, منا آس. تو اسی طریقے سے اب ہم تیسری جو چیز پڑھ رہے ہیں فعل. فعل میں جیسے ہم نے پڑھا, جیسے یہاں پر ہم نے 2 کو جوڑا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اسم کو جوڑا ضمیر کے ساتھ, پھر ہم نے حرف کو جوڑا ضمیر کے ساتھ. تو ہم اس کو کہتے تھے یہ 2 ٹکڑے ہیں. جیسے کتاب ہو 2 ٹکڑے ہیں, کتاب ہوں 2 ٹکڑے ہیں, من ہو 2 ٹکڑے ہیں. اب یہ جو فعل ہے اس میں جو ہے فعلا, اس نے کیا, فعلو, ان سب نے کیا. اس میں ٹکڑا نہیں ہے کوئی. فعلتا, اب جو فعلتا ہے نا یہ وہ والا تا ہے, انتا والا تا. ٹھیک ہے, فعلتا. اب یہاں پر یہ الگ نہیں ہے, یہ فعل کا حصہ ہی ہے تا. ٹھیک ہے, فعلتا, آپ نے کیا, یہ پورا جملہ ہے, آپ نے کیا. تو اسی طریقے سے فعلتو, اب فعلتو اپنی طرف میں نے کیا, آئی. اب وہاں پر ہم نے می کو لگ کیا, مائن کو لگ کیا, لیکن یہاں پر ہم آئی کو الگ نہیں کریں گے. یہ اس فعل کے ہی ساتھ ہے. ٹھیک ہے, فعلتو یعنی میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اب آپ کو یہ اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو فعل کے ساتھ یہ ضمیر جو آ رہی ہے یہ ان کے ساتھ ہے, ان کو الگ نہیں ہے, ان کا ٹکڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں.
جیسے فا عین لام فاتح نصارا ضربا، یعنی 3 سے موسٹلی جو فعل ہیں قرآن پاک میں وہ 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں. اور حرف کی ہم 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو کہ ہو چکا، ہو گیا، یہی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں. جو ہو گیا وہ فعل ماضی ہے. ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا فعلا کا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیے. چلیے ابھی آپ پڑھیے، پڑھیں ذرا غور سے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے. جی بیٹا آپ بھی پڑھ لیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ. بیٹے آپ پڑھے، بیٹا آپ پڑھیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلنا فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ. چلیے اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں. اب آپ دونوں 2 لڑکیاں آپس میں کریں گی، ٹھیک ہے؟ چلو میں کرتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ مزنا. میں آپ کو کویشچن کروں گا، آپ مجھے آنسر کرنا. حل فعل، نعم فعل، حل فعلو، نعم فعل، حل فعلت، نعم فعل، حل فعلتم. نعم فعل. ٹھیک ہو گیا. چلیے آپ حفصہ آپ اس کے ساتھ کیجئے. حفصہ آپ کیجئے اس کے ساتھ زور سے. ماشاء اللہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ہم اب نیا الفاظ ہے ہمارے پاس خیرن. خیرن یہ ہے اصلی حالت، یعنی کرنے والا. فاعل، اس کو فاعل کہتے ہیں، جو کرنے والا ہوتا ہے 2 پیش کے ساتھ. اصلی حالت میں جس کے آخر میں 2 پیش ہوتی ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے. اور خیرن 2 زبر کے ساتھ یا 2 زیر کے ساتھ ہوگا، وہ آبجیکٹ ہوگا جس پر افیکٹ ہوا. تو اب ہم اس کے ساتھ ہم بول چال کریں گے. تو اس پہ جب میں آپ سے کہوں گی حل فعل خیرن، کیا اس نے کیا کچھ بہتر، یعنی بہتر کیا، اچھا کیا، تو آنسر ہوگا نعم فعل خیرن، ہاں اس نے اچھا کیا. چلیے آپ دونوں کویشچن کا آنسر کیجئے. بیٹھے بیٹھے کر لو. هل فعل خيرا؟ نعم فعل خيرا. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خيرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خيرا. ماشاء اللہ. چلیے آپ میں سے 2 کون کرے گا؟ 2 لوگ کھڑے ہو جائیں. نمونہ آپ کسی کے ساتھ جو بھی بنائیں. چلیے ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. آج کا سبق ہے ہمارا نیا ٹیبل ہے ضربا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. چلیے اچھا ابھی آپ لوگ پریکٹس تو ہوگی کافی، آپ لوگوں نے ابھی کیا فعالہ کی پریکٹس. کوئی ضربا کا ٹیبل بنا سکتا ہے اسی پیٹرن پہ؟ کون بنائے گا؟ آپ بنائیں گی؟ چلیے بنائیے، کوشش کیجیے، کوشش کیجیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بہت اچھا آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. کوئی اور بنائے گا سامعہ کا؟ جی چلیے بنائیے. ماشاء اللہ بہت اچھا بنایا آپ نے، بہت اچھی کوشش ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، یا ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اردو میں بھی کہتے ہیں ضرب، مارنا، مارنا. اب قرآن پاک میں اکثر آپ کو ضربہ کے ساتھ مثلاً یا مسئلہ لکھا ہوا نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مثال بیان کی. ٹھیک ہے، اس نے مثال بیان کی.
یعنی خالی زارابا کا مطلب ہے اس نے مارا، لیکن اگر اس کے ساتھ مسالہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مثال بیان کی. تو زارابا کا ٹیبل پہلے میں دہراؤں گی، اس کے بعد پھر آپ لوگ کیجیے گا. زارابو اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. چلیے کون پریکٹس کرے گا؟ چلیے آسانی آپ چلیے زور سے. ماشاء اللہ. اچھا آپ سب لوگ اشارے کیا کیجیے. چلیے آپ پڑھیے. چلیے ماشاء اللہ. میمونہ آپ پڑھ لیجیے. چلیے ماشاء اللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی بول چال پہ. کون دو لڑکیاں کون کریں گی؟ چلیے چلیے کریے. اب دیکھیے زارابا ہے مارنا، اس نے مارا تو مارنا تو اچھی بات نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم نے اس کا آنسر ماں لگایا، نہیں مارا. الزارابا کیا اس نے مارا؟ نہ ماں زارابا نہیں، تو اس لیے ہم نے اس سے ماں کے ساتھ کرنا. چلیے اور کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ارے اب چلیے اس کے بعد آپ لوگ بھی ریڈی ہو جائیں. ہر زارابا ماں زارابا کا، ہر زارابو ماں زارابو، ہر ضربتا ماں ضربتو، ہر ضربتم ماں ضربتم. چلیے ماشاء اللہ. چلیے اب ہے ہمارے پاس ایک نیا لفظ زیدن. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ پیچھے سے ریڈی ہو جائیں دو لڑکیاں. تو زیدن یہ ہے دو پیش کے ساتھ فاعل، اصلی حالت ٹھیک ہے سبجیکٹ ہے، اور زیدن آبجیکٹ کے طور پر جس پر اثر پڑے اس کو ہم دو زبر یا دو زیر کے ساتھ زیدن. چلیے اب ہم میں کوشچن کروں گی، مجھے کوئی آنسر کرے گا. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آ جاؤ. چلیے میں کوشچن کروں گی، آپ مجھے آنسر کیجیے گا. ہل زارابا زیدن، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے پوچھا آپ سے ہل زارابا زیدن، کیا اس نے مارا زید کو؟ کس نے؟ ٹھیک ہے. فائل کون سا ہے اس میں؟ اس نے. زارابا کے اندر کیا ہے؟ فائل ہے. ہل زارابا زیدن، کیا اس نے مارا زید کو؟ کیونکہ دو زبر آ گئی نا، تو دو زبر کے ساتھ یہ مفعول بن گیا، آبجیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے. چلیے ہل زارابو زیدن، ہل ضربتا زیدن، ہل ضربتم زیدن. ماشاء اللہ جزاک اللہ. چلیے اب ہے ہمارے پاس اگلا ورب سامعہ. سامعہ اس نے سنا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سامع اللہ لمن حمدہ میں ہم نے پڑھا تھا نماز میں. چلیے اچھا سامعہ کا ٹیبل کون بنا سکتا ہے بغیر دیکھے؟ چلیے بنائیے. سمعت سمعوا سمعتا سمعتم سمعتم سمعنا. ماشاء اللہ. آپ پڑھیے، آپ بنا سکتے ہیں. چلیے بنائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے تو ترجمے کے ساتھ بنا دیا، بہت زبردست. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے سامعہ اس نے سنا، سامعوا ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. چلیے آ جائیے پریکٹس کے لیے، کھڑے ہو جائیے. شاباش. ماشاء اللہ جزاک اللہ. چلیے اور کون؟ پڑھیے اقرا.
چلیے آپ پڑھیے. آپ تو جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. چلیے اب ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹس کے لیے آپ لوگ آ جائیں, آگے آ جائیں تھوڑا سا. حل سامع اوکے, ابھی میں کوشچن کرتی ہوں, آپ آنسر کیجیے گا. حل سامع, حل سامع, حل سمعت, حل سمعتم. ماشاء اللہ جزاک اللہ, ٹھیک ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس یہاں لفظ القرآن. اب جبکہ ہم نے بتایا کہ جو پیش کے ساتھ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ال لگنے سے قرآن کی جو دو پیش ہے وہ ایک پیش میں تبدیل ہو گئے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جب ال لگ جائے گا تو دو پیش نہیں رہے گی, ایک پیش ہو جائے گی. تو یہاں پر ال لگنے سے ایک پیش رہ گئی, یعنی اب القرآن یہ سبجیکٹ ہے اور القرآن آبجیکٹ ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. حل سامع القرآن, کیا اس نے سنا قرآن کو, ٹھیک ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ سامع کے اندر جو فاعل ہے نا سبجیکٹ اس کے اندر ہے, اس نے سنا. کیا اس نے سنا قرآن کو, ٹھیک ہے. تو آنسر کیا ہوگا؟ نعم سامع القرآن, ہاں اس نے سنا قرآن کو. حل سامع القرآن, نعم سامع القرآن, ہاں ان سب نے سنا قرآن کو. حل سمعت القرآن, حل سمعتم, حل سمعتم القرآن. ماشاء اللہ. چلیے دو لوگ اس کی پریکٹس کر لیں. پڑھیں آپ بیٹا. هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اب ہمارے پاس اگلا ٹیبل ہے عالمہ. عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا, جیسے علم ہوتا ہے علم جاننا. عالمہ اس نے جانا, عالم ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا, علم تو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. چلیے کون کس نے ابھی تک پریکٹس نہیں کی؟ ابھی آپ چلیں آ جائیں. چلیے پڑھیے. جی اشارے اینڈ تک کرتے ہیں, آخر میں اشارہ چھوڑ دیا آپ نے. چلیے آپ پڑھیے, سب لوگ اشارے کریں. چلیے آپ پڑھیے. چلیے اور آپ پڑھیے. چلیے بیٹا آپ بھی پڑھ لیجیے. چلیے آگے ہے, اگلا ہمارا ہے عاملہ. اب عالمہ اور عاملہ میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو رکھنا ہے, ملتے جلتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا, میں نے عمل کیا. علم تم آپ سب نے عمل کیا, علمنا ہم سب نے عمل کیا. چلیے ابھی آپ پڑھیے. پڑھیے زور سے. کیا عمل تو میں نے عمل کیا, عمل تو آپ سب نے عمل کیا, عمل ہم سب نے عمل
माशाल्लाह। आप पढ़ें। अमीला उसने अमल किया, आमिर उन सब ने अमल किया, आमीन था आप तो मैंने अमल किया, आमीन तुम आप सब ने अमल किया, आलिमना हम सब ने अमल किया। चलिए माशाल्लाह। और कौन पढ़ेगा? आप पढ़ लीजिए। आमिर उन सब ने अमल किया, आमीन तुम आपने अमल किया, आमीन तुमने अमल किया, आमीन तुम आप सब ने अमल किया, आमीन हम सब ने अमल किया। आप पढ़िए बेटा, दोनों बारी बारी। आमिर उन सब ने अमल किया, आमिर तो आपने अमल किया, आमिर तो मैं किया, आमिर तुम आप सब ने अमल किया, आमिर हम सब ने किया। चलिए आप पढ़िए बेटा। आमिर उन सब ने अमल किया, आमिर तो आपने अमल किया, आमिर तो मैंने अमल किया, आमिर तुम आप सब ने अमल किया, आमिर ना हम सब ने अमल किया। चलिए माशाल्लाह, आगे चलते हैं। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया ये आज का लेसन। नुक्ता तालीम में हमारे पास चौथा होमवर्क क्या है? किताब से पढ़िए। जो बुक्स आपको दी गई हैं, क्या आप उसमें से पढ़ते हैं? उसको पढ़ना है। जो भी लेसन आपने यहाँ पर पढ़ा उसको जाके उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके वर्ड पे गौर करना है, उनकी मीनिंग पे गौर करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम इनके स्टूडेंट बने? बिल्कुल चाहेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे। इल्म सीखने के फजाइल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है बहुत प्यारी सी, अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम भी इनमें शुमार हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इल्म सीख रहे हैं, हम अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ये अल्लाह इनके फरिश्ते इसके लिए पर बिछा देते हैं। तो हम खुशी की बात है ना कि हमारे लिए भी फरिश्ते पर बिछाए हुए हों और हम ये किताब सीख रहे हों। अल्लाह करे हम इन्हीं में शामिल हो इंशाअल्लाह। तो इसको कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम आप लोग 10 मिनट निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके अलावा जितने आप लोग हैं, इनसे बेहतर कोई और है? इससे बेहतर कोई और क्लास हो रही है कहीं पर? सबसे बेहतरीन क्लास ये है जिसमें कुरान सीखा जाए और सिखाया जाए। तो हम और आप इसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर दे कि हम अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, हमें इसका अजर अजीम अता करे। इसलिए चौथा होमवर्क यह है कि इस किताब को रोजाना 10 मिनट तक मुताला करें और फिर ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी इन बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास के इख्तिताम तक आपने 131 अल्फाज सीख लिए हैं, ठीक है। और याद रहे कि आज 11 नंबर का सबक आपने पढ़ा, ठीक है, जिसमें टोटल 30,000 बार ये कुरान में लफ्ज आए हैं, इतने हम सीख चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपने टारगेट के करीब करीब जा रहे हैं। तो 7 होमवर्क आपने भूलना नहीं है। इसको रिपीट करने का मकसद यही होता है कि आप इसको करें, 2 तिलावत के, देख के पढ़ने के, 2 जुबानी पढ़ने के, और अपने साथी के साथ कोर्स की बातें करना। इस वीडियो को देखें, इसके स्लाइड्स को देखें, इस बुक्स को पढ़ें और नमाज में डिफरेंट सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखब किए गए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है इस कुरान की क्लास के लिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। टीचर बनिए, इंशाल्लाह जो सीखा है उसको दूसरों तक सिखाइए, अपने घर में अपने बहन भाइयों को। आपको फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।